بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو نورانی چہرہ عطا کیا تھا اور قریش مکہ کی خواتین آپ سے اکثر کہتیں کہ آپ ان سے شادی کر لیں، مگر آپ ان کو یہی جواب دیتے کہ میں اپنے باپ کی مرضی سے شادی کروں گا، اور یہ خواتین وجہ یہ بیان کرتی کہ ہمیں آپ کے چہرے پر ایک نور نظر آتا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب نے آپ کے لیے بنو زہرہ کے سردار وہاب کی بیٹی حضرت آمنہ کو آپ کے لیے چنا، جو کہ قریش کی سب سے افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں، اور جب ان کی شادی حضرت عبداللہ سے ہو گئی تو وہ مکے سے ہی رخصت ہو کر آپ کے گھر تشریف لے آئیں۔ ابھی انہوں نے کچھ ہی دن اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے مکے سے روانہ ہونا پڑ گیا، اور اسی سفر کے دوران ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کو یثرب میں قیام کرنا پڑا، مگر جلد ہی آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ کو یثرب میں ہی دفن کر دیا گیا، مگر آپ کی قبر مبارک کہاں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھیں اور نبیوں کا سردار، دنیا و آخرت کا بہترین انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا۔ جب آپ کی فوتیدگی کی اطلاع حضرت آمنہ تک پہنچی تو انہوں نے انتہائی دکھ کے عالم میں ایک مرثیہ کہا، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحظ میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے ان لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے، اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے، وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت اور کنیت ایمن تھی۔ یہی ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا۔ نبی آخر الزمان، دنیا و آخرت کے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو دنیا میں کیا تبدیلیاں ہوئیں، ملک شام کے محلات کیسے روشن ہو گئے، جانیے سیرت النبی کی قسط نمبر 7 میں۔